السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر المؤمنین ہیں۔ دشمنان اسلام طرح طرح کے حربے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے امیر المؤمنین کو قتل کر دیا جائے۔ طرح طرح کی اسکیمیں تیار کرتے ہیں، لیکن جب تک اللہ رب العزت کسی کا مرنا نہیں چاہتا، کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں، اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے۔ تو یہاں پر ہم چلتے ہیں، حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خلیفہ وقت ہیں۔ یہود نے ایک سازش رچی اور ایک شخص کو بہت زیادہ انعامات دینے کا وعدہ کیا اور کہا کہ یہ تم ہمارے تحفے طائف مسلمانوں کے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا دو۔ اگر تم ان کے پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم تمہیں اتنا انعامات سے تمہیں سرفراز فرمائیں گے۔ وہ سب خوش ہو گیا اور جو تحفے طائف ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دیے تھے وہ لے کر ان کو روانہ ہوا۔ جب سفر مکمل کرنے کے بعد وہ شخص امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو اس وقت حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ میں فلاں شہر سے فلاں لوگوں کا بھیجا ہوا آیا ہوں، ذرا آپ امیر المؤمنین تک میری اطلاع پہنچا دیں۔ لوگوں نے جا کر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ فلاں جگہ کا ایک شخص آپ کے پاس سفیر بن کر آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلاؤ۔ گویا کہ مجمع کے اندر ہی اس کو بلا لیا گیا۔ دعا سلام کے بعد معلوم کیا کہ کیا بات ہے، کہا کہ فلاں ملک سے آیا ہوں، بادشاہ نے آپ کو کچھ تحفے عنایت فرمائے ہیں، میں ان کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ کیا تحفہ لائے ہو؟ قاصد نے کہا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے ایک لونڈی لایا ہوں، یعنی ایک عورت لایا ہوں۔ کہا کہ کہاں ہے؟ کہا کہ باہر ہے۔ کہا کہ ادھر لاؤ۔ لایا گیا، اس کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی۔ امیر المؤمنین نے فرمایا اس کا چہرہ کھول دو، دیکھنا بھی تو ہے کہ عورت ہے یا مرد ہے، کیا سازش ہے۔ دیکھا تو بڑی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی۔ کہا کہ میری خدمت کے لیے بھیجی ہے؟ کہا کہ جی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ اس مجمع کے اندر کوئی شخص ایسا ہے جس کی بیوی نہ ہو؟ شخص نے کہا امیر المؤمنین میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، میری بیوی نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا، ادھر آؤ۔ اپنے پاس بلایا اور نکاح پڑھایا اس لڑکی کا ان صحابی کے ساتھ اور کہا کہ جاؤ اس کو گھر چھوڑ کر آؤ۔ اب وہ قاصد دنگ رہ گیا کہ اتنی حسین خوبصورت لڑکی جو ہے چن کے بھیجی تھی اور یہ مجمع میں سے ایک ویسے آدمی نکال کر اس کے ساتھ نکال کر کے بھیج دی۔ ہکا بکا رہ گیا۔ کہا کہ اور کیا بھیجا ہے؟ کہا ایک خوشبو بھیجی ہے عطر آپ کے لگانے کے لیے۔ یہ ایسی خوشبو ہے کہ اگر آپ نے اس کو ایک مرتبہ اگر کپڑے پہ لگا دیے، جب تک وہ کپڑا موجود رہے گا اس کی خوشبو موجود رہے گی، اور بہت ہی اس کو جو ہے قیمتی چیزوں سے تیار کیا گیا ہے۔ کہا کہ لاؤ۔ آپ نے وہ خوشبو کی شیشی لی اور ایک صحابی سے فرمایا کہ مسجد نبوی کی دیوار کے برابر سب جگہ ڈال دو تاکہ اس کی خوشبو سے سبھی لوگ معطر ہو جائیں۔ قاصد یہ بات دیکھ کر اور حیران رہ گیا کہ جو بھی کچھ دے رہا ہوں وہ ہاتھوں ہاتھ ہی اس کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ کہا کہ اور کیا ہے؟ قاصد نے کہا کہ یہ اتنا پیسہ ہے، اتنے زیورات ہیں، اشرفیہ ہیں، دینار ہیں، درہم ہیں، کپڑے ہیں، یعنی بہت سی چیزیں آپ کو پیش کی۔ تو کہا کہ یہ آپ کی نظر ہے، یہ آپ کے لیے بادشاہ نے بھیجی ہے۔ آپ نے ایک شخص کو اٹھایا اور کہا کہ یہ سارا مال بیت المال میں جمع کر دو۔ جو مسلمانوں کا خزانہ ہوتا ہے یہ سارا مال بیت المال میں جمع کر دو۔ اب تو اس قاصد کی ہوا نکل گئی،
اب کیا ہوگا؟ کہا کہ اور کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت اب تو مجھے سچ بتلانا ہی پڑے گا، اس لیے کہ اگر میں نے نہیں بتلایا تو میری گردن مار دی جائے گی۔ کہا کہ بولو کیا ہے؟ کہ یہ میرے پاس دوسرا عطر ہے اور مجھ سے یہ کہا تھا کہ اس عطر کو یہ کہنا کہ عید بقرہ عید کے موقع پر اس کو لگایا کریں، لیکن یہ عطر نہیں ہے، یہ پائزن ہے، یہ زہر ہے، اس کے اندر ایسا زہر ہے کہ اگر اس کا ڈھکن کھول دیا جائے تو اس کی خوشبو سے ہی انسان مر جائے گا۔ ان کا ہتھیار جو تھا وہ یہ تھا، اب تک جو چیزیں تھی نا وہ بہلانے والی تھی، لیکن جو ہتھیار تھا مارنے والا وہ خوشبو تھی جس کے اندر پائزن تھا۔ کہا کہ تم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ماتا اس کی خوشبو سے انسان مر جائے گا؟ کہ جی۔ کہا کہ نہیں، لاؤ شیشی دیو۔ آپ نے شیشی لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کا ڈھکن کھولا اور اس کو پی گئے۔ یعنی کہا تو اس کی خوشبو سے انسان مر جاتا، آپ نے وہ خوشبو ہی جو ہے مطلب پی لی کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تمام صحابہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ زہر پی لیا امیر المؤمنین نے۔ آپ کو ایک زبردست پسینہ آتا ہے اور پسینے کے ذریعے وہ سارا زہر باہر نکل جاتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر بھی بہت سے پروپیگنڈے ان کے لیے اختیار کیے گئے، اور تابعین تبع تابعین کے دور میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ آج ہم تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب تک اللہ چاہے گا ہم دنیا میں موجود رہیں گے، اور جب اللہ چاہے گا تو وہ ہماری موت کا بہانہ بنا دے گا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ جب تک اللہ رب العزت کسی انسان سے لوگوں کو فیض پہنچانا رہتا ہے اس وقت تک اللہ اس کی زندگی برقرار رکھتا ہے، لیکن جب اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی جگہ پر دوسرا نافذ کر دیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اب اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ چلیے وما علینا الا البلاغ۔